السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اس الہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی کبریائی بڑائی ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، ہمارے اور آپ کے زندگی اور موت کا مالک ہے، روزیوں کا بھی مالک ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی
آخری پیغمبر جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، موضوع ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری، یہ کام انبیاء کے سپرد کیا۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھیجتا تھا کہ جب برائیاں عام ہو جاتی تھی اور حد سے تجاوز کر جاتی تھی، عوام الناس جہالت میں ڈوب جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان ایک نبی بھیجتا تھا تاکہ انہیں برائیوں سے روکیں، انہیں جنت کی بشارت دیں، جہنم کی دردناک عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا تا قیامت تک، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ اب یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ مومنوں کے سپرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس کام کی فضیلت یقیناً قرآن و سنت کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کا بہت بڑا نیکیاں ہیں اس کام کے کرنے پر، لیکن اس کو کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، اپنے اندر جو غلطیوں کا ایک انبار لے کر کے گھوم رہا ہے اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنا ہوگا۔ اسی وقت یہ کام کر سکتا میرے بھائیو دوستوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف، جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، کسی کو برائی سے منع کرنے جائیں گے، تو وہ آدمی آپ کے ہسٹری کو دیکھے گا، آپ کی لائف کو دیکھے گا، آپ کی زندگی کو دیکھے گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اندر کوئی یہ کمی تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر پائی جا رہی ہے تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اور آپ جس بات کی دعوت لے کر دینے جا رہے ہیں اس میں کوئی دم نہیں رہے گا، کوئی اثر نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کے چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں اور خود شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، خود غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت آپ خود کر رہے ہیں، کیا آپ کے باتوں میں اثر رہے گا؟ وہ آدمی سوچے گا یار یہ تو خود وہی کام کر رہا ہوں، ہمیں کیا منع کر رہا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ دوسری بات، یہ بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم کام ہے اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ آج کے اس پرفتن دور میں۔ اگر نہیں کیا ہم نے اس فریضے پر، اس کام پہ عمل نہیں کیا تو یقیناً بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے ہم اور آپ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دیا ہے، بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے
मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो, और तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि लोगों को नेकी का हुक्म दो, नेक काम करने की तरफ रग़बत दिलाओ, और अगर बुराइयों में मुलविस होते हुए किसी को देखो तो उससे मना करो। वनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले हो। ये काम अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला ही कर सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, इसका फायदा सुनिए, आखिरी नबी जनाब अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनिए। जो आदमी इस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, कोई खातून इस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, तो उसको फायदा क्या मिलेगा? भाई, हर काम करने का कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। अगर आप दुनिया में ही किसी के इधर कोई काम करने के लिए जाएंगे तो आपको होगा पहले से दिल में कि भाई इसका कुछ हमें बदला मिलना चाहिए, कोई हमको इसका फायदा मिलना चाहिए। आज बगैर फायदे के कोई आदमी किसी के पीछे भी नहीं जाता है। दुनिया के मामले में लीजिए तो इतना बड़ा फरीजा जब आदमी लेकर के निकल रहा है, इतने बड़े मिशन में जब काम करने के लिए अपने मकासद को लेकर के चल रहा है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा तो मिलना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फाइली। अगर कोई आदमी, कोई शख्स, कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी किसी को बुराई से रोक करके नसीहत करते हुए कुछ नेकी के काम की तरफ लगा दिया, मन दल्ला अला खैरिन, किसी को किसी बेहतरीन काम की तरफ वो बताया, और वो आदमी के समझ में उसकी बात आ गई और वो आदमी वो काम करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फलहु मिस्लु अज्रि फाइली। जब तक वो आदमी दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा और उस नेकी के काम के ऊपर अमल करता रहेगा, जितना सवाब करने वाले को मिलेगा उतना ही सवाब बतलाने वाले को भी मिलेगा, कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी। कितना बड़ा फायदा है। कल आखिरत के अंदर एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा। अगर नेकी की कमी हो गई तो दौड़ लगाएगा कि कोई हमको एक नेकी दे दे। आज देखिए दुनिया के अंदर बेशुमार रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमवार कर दिए हैं नेकी कमाने के लिए, लेकिन आदमी कोई ध्यान नहीं देता है कि आज ये दुनियावी जिंदगी जो आखिरत के लिए खेती है, जैसा बीज इसमें डालेंगे वैसा ही फल आखिरत के अंदर काटेंगे। आज इंसान फिक्र नहीं करता है। फिक्र करना चाहिए। अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी को नेक काम की तरफ रहनुमाई कर दे, वो आदमी उससे अमल करने लगे तो जितना सवाब उसको मिलेगा, अब वो 60 साल जिंदा रहेगा, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक जिंदा रह सकता है, और जब तक वो नेक काम करेगा तब तक उसी के बराबर आपको सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पे कोई कुरान नहीं पढ़ता है, पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन कुरान के तिलावत नहीं करता है, बिगड़ा हुआ है। आपने उसको समझाया, यार आप तो पढ़े लिखे हो। जो पढ़े लिखे नहीं वो तरस रहे हैं कि हमको पढ़ना आता तो मैं कुरान की तिलावत करता। अल्लाह ने आपको इल्म को नवाजा है, इल्म से नवाजा है आपको, और आप फिर भी अल्लाह की किताब की तिलावत नहीं करते हो। कल आखिरत में रब के सामने क्या जवाब दोगे? वो उस आदमी के समझ में बात आ गई, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया, रोजाना 10-10 ही 5-5 ही सतर की तिलावत करता है, तो एक एक हरफ पर अगर उसको 10 नेकी मिलता है तो समझाने वाले को भी 10 नेकी मिलता है। कितना बड़ा सवाब है। आज दुनिया के अंदर आदमी बेइंतहा तवज्जो करता है, कोशिश करता है, अलग अलग बैंकों के अंदर अपने अकाउंट खुलवाता है,
کہ زیادہ سے زیادہ رقم جمع کیا جا سکے، اور سرکار کی نگاہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں ان کی نگاہ میں نہ آ جائے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم ہے، کئی جگہ پہ اپنے رقم کو بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخرت کے لیے بھی کوئی اکاؤنٹ کھول لے، آخرت کے لیے بھی کوئی بینک بیلنس کر لے، کوئی ایسا اکاؤنٹ اللہ رب العالمین کے واسطے کھولے اپنے نام سے آخرت کے لیے کہ اس میں ہماری نیکیاں جمع ہوتی رہے، ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں ہماری نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں لگاتار جمع ہوتی رہے، اور کل آخرت میں جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں خوشی سے وہ اچھل پڑے۔ اور سب سے بچتے ہوئے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ تنہائی میں خود اپنے لیے کوئی نیکی کا کام ہم نے کیا ایسا سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں، دوسروں سے کیا مطلب، کوئی غلط کر رہا ہے تو کرنے دو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو عمرہ بھی کر کے آئے ہیں، ہمیں دوسرے سے کیا لینا دینا ہے، ہمارا پڑوسی برائی میں ہے تو ہونے دو، ہمارا بھائی غلط کاموں میں ملوث ہے تو ہونے دو، ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں ہمیں کیا لینا دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن نہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑا مسٹیک کر رہے ہیں، بہت بڑا غلط سوچ میں ہیں ہم اور آپ لوگ، کیونکہ اٹھائیے سورۃ الاعراف کو، کھولیے، پڑھیے اس کو، آیت نمبر 64، 65 اور 66 کی تلاوت کیجیے، نیکیاں بھی ملیں گی، سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو نصیحت آموز واقعہ بھی ملے گا۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو اسرائیلیوں کو اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش ہفتے میں ایک دن شکار کرنے سے منع فرما دیا تھا، ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہر قوم میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، ایک گھر میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، قوم کی تو بات چھوڑیے، قبیلے کی، گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 4 لوگ نیک ہیں تو 6 لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سبھی لوگوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن سرکشی میں اتنا پار کر گئے تھے کہ اس دن اللہ رب العالمین امتحان لینے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے مچھلیاں اور زیادہ آتی تھی، دوسرے دن نہیں آتی تھی، لیکن اس دن مچھلیوں کا اور انبار لگا دیتا تھا اللہ رب العالمین، وہ چھٹکتی تھی، کودتی تھی، اچھلتی تھی، ان کے دلوں میں دیکھ کر کے برداشت نہیں ہوتا تھا اور جا کر کے میڑ ڈال دیتے تھے بیچ میں، اور کہتے تھے جب کوئی منع کرنے جاتا تھا، ان قوم میں اچھے لوگ بھی تھے، ایک طبقہ جب منع کرنے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آج کے دن شکار تھوڑی کر رہا ہوں، آج کے دن ہم مچھلی تھوڑی پکڑ رہے ہیں، آج کے دن تو صرف میں میڑ باندھ رہا ہوں، کل ہم شکار کریں گے، کل مچھلیوں کو نکالیں گے، پکڑیں گے۔ لیکن کیا یہ اس جرم میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں، پکڑ نہیں رہے لیکن شکار کا بندوبست تو کر رہے ہیں، شکار کرنے والی چیزوں کو روک تو رہے ہیں، یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا کہ آج کے دن تم شکار نہیں کر سکتے ہو، اس میں وہ لوگ ملوث ہو رہے ہیں، اس کا ذریعہ اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا کہ ایک قوم نے دوسرے قوم کو منع کیا کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو برائیوں سے کیوں منع کرتے ہو، ایسے کاموں سے کیوں منع کرتے ہو جب اللہ رب العالمین نے خود ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس قوم نے، جو نیک قوم تھی، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے رب کے سامنے معذرت خواہ ہونے کے لیے، اور شاید کہ ان کے دل میں بات بیٹھ جائے
اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ سدھرے نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کے اوپر، ان دونوں لوگوں کے اوپر جو لوگ شکار میں ملوث تھے اور جو لوگ منع نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو تو بچائے ہوئے تھے لیکن خود ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ منع کرتے تھے ان کو بھی روکتے تھے، یعنی تیسری قوم جو منافقانہ چال چلتی تھی، یعنی شکار کرنے والوں کو بھی خوش رکھنا چاہتی تھی، اور جو لوگ سدھرے ہوئے تھے ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی برا بننا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں قوم کے درمیان منافقانہ چال چلتی تھی۔ ان دونوں قوم کو اللہ رب العالمین نے شکار کرنے والے لوگوں کو اور منافقانہ چال چلنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ وَكُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ ایک غلطی کرنے کی وجہ سے، غلطیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، اس واقعے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جو لوگ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، بلکہ بچے وہی لوگ جو خود بچتے بھی تھے اور ان لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ان آیات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم خود صرف نیک کام کر کے اور دوسروں کو اگر منع نہیں کریں گے تو اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہے کہ خود نیکی کا کام کرو، اور اگر کسی کو اپنے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھو گناہوں میں ملوث ہوتے ہوئے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس کو منع کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی راستہ بتا دیا ہے۔ اب آدمی کہے گا یار ایک آدمی ہے بہت جھگڑالو ہے، اگر منع کرنے جاؤں تو فوراً وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، ہم سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیسے میں جاؤں اس کو منع کرنے کے لیے؟ غلط کام میں دیکھتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، پڑوسی ہے، گناہوں میں ملوث ہے، حرام کاری کر رہا ہے اور اس طریقے سے دیگر اور جرائم میں مبتلا ہے، گنہگاروں میں مبتلا ہے، علی اعلان شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حکام کے حکم عدولی کر رہا ہے، ہم اس کو منع کرنے جاتے ہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیسے منع کروں؟ پڑوسی بھی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ارشاد پر بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، برائی کرتے ہوئے دیکھے، برائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھے، من رأى منکم منکرا، برا کام کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے طاقت رکھتا ہے، قبیلے کا سردار ہے، گھر کا بڑا آدمی ہے، گارجن ہے، اور اس کے گھر کے لوگ ہی گناہوں میں ملوث نظر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، برائی میں نظر ملوث ہوتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، گھر کے گارجن ہے تو چاہیے کہ ان کو ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت ہے تو روک دے، مارنے کی ضرورت پڑے تو مارے بھی ان کو، بہرحال روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے اللہ نے طاقت دیا ہے تو ہاتھ کی طاقت کا استعمال کرے، بہرحال برائی کو روکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پڑوسی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بار بار جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، منع کرنے کے لیے جاؤ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ اس سے، پڑوسی ہے مار نہیں سکتے ہیں
جھگڑا لڑائی نہیں کر سکتے، زبان سے کہہ دیجئے آپ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں غلط ہے، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ روزے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ اس سے باز آ جائیے، ورنہ اللہ کے خاطر کل آپ اپنے کسی کام میں شرکت کے لیے ہمیں دعوت دیں گے تو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے خاطر دوستی اور دشمنی کرنا بھی اچھا کام ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن آخرت میں جب کوئی سائے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا، دھوپ اتنا تیز ہوگا کہ یہ جو سورج آج ہم کروڑوں میل دور دیکھ رہے ہیں یہ بالکل قریب آ جائے گا، کیا عالم ہوگا، لوگ پسینے سے سرابور ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی ڈوب رہا ہوگا پسینے میں، اپنے ہی پسینے میں۔ ایسے حالت میں اللہ رب العالمین جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے کسی سے دوستی کیا تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اور کسی سے دشمنی بھی کیا تو اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کی خاطر دشمنی کیا۔ یعنی اگر وہ بات نہیں مانتا ہے، ہمیشہ گناہوں میں ہی ملوث ہے، غلط کام ہی کر رہا ہے، آپ اس سے منع کر رہے ہیں، نہیں مان رہا تو اس سے دشمنی کر سکتے ہیں، اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں اس بات کی کہ بھائی اگر آپ میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، غلط کام سے باز نہیں آتے ہیں، تو کل آپ اپنے شادی اور اس دوسرے تمام چیزوں میں اگر دعوت دیں گے تو بھائی میں نہیں قبول کروں گا، کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے خاطر آپ کی دشمنی ہے، کیونکہ وہ آدمی آپ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، اور آپ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے خاطر، تاکہ وہ دور ہو جائے، باز آ جائے گناہوں سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اگر وہ ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے کم کہہ دے، زبان سے کہہ دے۔ اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا ڈر ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، خلیفے کا سردار ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اگر کہیں گے تو فوراً ہم کو اس کی سزا ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ اپنے دل میں غلط سمجھے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے آقا نے فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے تھرڈ درجہ ہے، یعنی سب سے کمتر ایمان کا درجہ، یعنی تیسرے کیٹیگری کا ہے۔ یعنی اگر دونوں اس سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا یہ بہترین طریقہ ہے، اگر اس کو اپنانے کی طاقت ہے تو انہی دونوں طریقوں کو اپنایا جائے، لیکن اگر اس سے آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو آپ تیسرا طریقہ کم سے کم ضرور اپنائیے، اپنے دل کے اندر اس آدمی کو برا سمجھیے کہ یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی غلط کر رہا ہے، یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی عداوت میں اترا ہوا ہے، حلال اعلان خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ایسے آدمیوں کو اچھا مت سمجھیے، اپنا دوست مت بنائیے، اس کے ساتھ میں مت آپ گھومیے، جا کر کے چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اس کے ساتھ میں چائے کی چسکیاں مت لیجیے، آپ اس سے بغاوت کیجئے کہ آپ اللہ کے حکم کی حکمرانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کا ساتھی نہیں بن سکتا، آپ کا دوست نہیں بن سکتا، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر بہت بہترین کام ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اللہ کی دعوت کو لے کر کے نکل رہے ہو اور تمہارے ذریعہ سے کوئی ایک آدمی، 150 نہیں، کوئی ایک آدمی اصلاح کر لیا اپنا، اللہ نے اسے ہدایت دے دیا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور عرب کے اندر سرخ اونٹوں کی قیمت ویسے ہی ہوتی تھی جیسے آج پتکلیان گھوڑوں کی قیمت لے لیجئے، کہ وہ گھوڑے جن کی خوبصورتیاں بہت ہوتی ہے، جن کے چہرے پر، جن کے پاؤں کے اندر کچھ کالے پن کے نشان ہوتے ہیں اور سفیدی کے نشان ہوتے ہیں، یعنی اچھے کیٹیگری کا گھوڑا مانا جاتا ہے، اس کی قیمت آج آپ طے کرنے کے جائیں گے تو کتنی ہوگی میرے بھائی اور دوستو؟ اسی طریقے سے عرب کے ممالک کے اندر سرخ اونٹوں کی قیمت بہت ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑے بڑے علماء کرام، امام حضرات نے اپنے دور کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا، اگر وہ ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو اپنی زبانوں کا استعمال کیا ہے اور باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں ہیں۔
آپ اس کا معائنہ کرنے کے لیے امام مالک کا مطالعہ کیجئے، امام ابو حنیفہ کی مطالعہ کیجئے، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ان لوگوں نے جھکے نہیں ہیں کبھی باطل کے سامنے، برائی کو خلاف آواز اٹھایا ہے۔ آج تو ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے ہی بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی ہم اپنی آواز نہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ کہاں تک چلا گیا ہمارا ایمان؟ کیا یہی ایمان رہ گیا؟ ایمان اگر برقرار ہے میرے بھائی اور دوستو، تو اپنے بال بچوں کو اگر برائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھتے تو ان کے خلاف آواز اٹھائیے، ان کو روکنے کی کوشش کیجیے، اپنی بھی اصلاح کیجیے، اپنے بال بچوں کی اصلاح کیجیے۔ کیونکہ اصل محبت یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر اچھے اچھے کھانے لا کر کے کھلا دیں، بہترین قسم کے کیٹیگری کے کپڑے لا کر کے اپنے بال بچوں کو پہنا دے، یہ اصل محبت نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کو مت کھلائیے مت پہنائیے، یقیناً کھلائیے پہنائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہمیشگی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، بچہ اگر گناہوں میں ملوث ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اگر نہیں بول رہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے بچے کی آخرت کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس کی ہمیشہ کی زندگی کو اندر آپ برباد کر رہے ہیں۔ یہی بچہ کل قیامت کے دن آ کر کے اگر آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا تو آپ کیا رب کے سامنے جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم تمام لوگوں کے اوپر اس بات کا فریضہ بنتا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اولاد فتنے بھی ہے، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اپنے اولاد کو بھی بچا لو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کی بار ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے خود برے کاموں سے بچنے اور اس کے بعد اپنے بال بچوں کو، اپنے پاس پڑوس کو اندر بھی نیکی کا حکم کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔